اللہ جل جلالہ کی نعمتیں آزمائشوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور آزمائشوں کا معیار انسان کے ایمان کا ہے کہ انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اسی قدر اس پر آزمائشیں سخت آتی ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ سب سے سخت آزمائشیں انبیاء پہ آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، اور اس کے بعد جو شخص انبیاء کے راستے پر جتنا زیادہ ہوگا گویا اس کا ایمان بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا، تو اس پر آزمائشیں بھی اسی طریقے سے سخت آئیں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر جو انعامات اور اکرامات کا سلسلہ قائم فرمایا تو اس کے پیچھے بھی آزمائشیں تھیں، اور آزمائشیں بھی کوئی عام آزمائشیں نہیں تھیں بلکہ آزمائشوں کی بھی آزمائشیں تھیں کہ ایسی خطرناک امتحانات کہ بچپن میں کنویں میں گئے، اس کے بعد ایک اعلیٰ ترین خاندان کے فرد ہوتے ہوئے مصر کے بازار میں انہیں بیچا گیا، اور اس طریقے سے وہ عزیز مصر کے گھر میں آتے ہیں تو آگے اللہ تبارک و تعالی ان پر دروازے کھولتا ہے اقتدار کے، تو اس کے پیچھے اس قسم کی آزمائشیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے انعامات کا راستہ آزمائشوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ پہلے انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، دنیا ہے یہ، دنیا کے ساتھ آزمائشیں ملی ہوئی ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہاں ایک آدمی چاروں طرف سے سہولت میں ہو۔ آدمی اگر رزق کے میدان میں فراخی محسوس کرتا ہے تو صحت کی طرف سے آزمائش میں ہوگا، یا گھریلو زندگی کی طرف سے آزمائش میں ہوگا، یا کہیں اور مختلف آزمائشوں کا شکار ہوگا۔ تو ایک طرف سے فراخی ہوتی ہے تو دوسری طرف سے انسان آزمائش میں ہوتا ہے، تو یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تو ہماری کوتاہ فہمی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی اتنے کر و فر کا مالک ہے اور میں اتنے خطرناک حالات سے دوچار ہوں۔ جو شخص آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت کر و فر میں ہے، نہ جانے وہ گھریلو زندگی میں کس قدر دشواریوں کا سامنا کرتا ہے، یا صحت کے حوالے سے وہ کتنا پریشان ہے، ہمیں تو نہیں معلوم، ہم تو اس کی ظاہری ٹیپ ٹاپ کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ دنیا ہے، یہاں آزمائشوں اور سہولت کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایک طرف سے آدمی کو سہولت ہوتی ہے، دوسری طرف سے اس کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے، آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ جنت اور جہنم میں پھر معاملہ نہیں ہے، یہ جنت میں صرف سہولت ہے، جہنم میں صرف مشقت ہے، وہاں صرف عذاب ہے، اور دنیا میں یہ دونوں چیزیں ہیں، یہاں سہولت بھی ہے اور یہاں تنگی بھی ہے۔ تو دنیا نام ہی اس چیز کا ہے کہ سہولتیں بھی ہوں گی اور تنگی بھی ہوگی۔ تو یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے جو ہمیں بنیادی سبق ملتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان کو سخت ترین حالات میں بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے امید رکھنی چاہیے، تقوی اور صبر کے ساتھ آزمائش کا جو دورانیہ ہے اسے گزارنا چاہیے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اس صورت کے آخر میں اللہ نے اس کا خلاصہ بتایا یا اس کا نتیجہ بتایا کہ دیکھو جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ پورا واقعہ سنا کر اب اس کا لب لباب ہمیں اس طرح بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز انسان کو سیکھنی چاہیے کہ زندگی میں ہر طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، اور اس آزمائش سے گزرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ تقوی اور صبر، یہ دو اللہ نے ہمیں ہتھیار دیے ہیں، یا یہ دو ذرائع دیے ہیں کہ ان ذرائع کو تھام کر پھر مصیبت اور مشقت کے دورانیے کو پار کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آسانی ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، کہ ہر عسر کے بعد، ہر تنگی کے بعد سہولت ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ آپ کو سہولت میں نظر آتے ہیں ان کی تاریخ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کتنی مشقتوں کو پار کر کے جاتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پیدا ہی سونے کا چمچ منہ میں لے کر ہوئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر آدمی مختلف آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ اگر ایک آدمی بچپن میں ہی سہولت میں ہے تو بعد میں جا کے اسے مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ عام طور پر جو بچپن میں عیاشیوں میں مبتلا رہتے ہیں ابتدائی زندگی میں، ان کی تربیت نہیں ہو پاتی اور بعد میں دنیا ان کو اپنے تپھیڑوں پہ رکھ لیتی ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب انسان پر تنگی آتی ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے، اور جب اس کے لیے اللہ تعالیٰ فراخی کے دروازے کھولتا ہے تو اسے شکر کرنا چاہیے۔ ہم فراخی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں اور تنگی میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی
فراخی میں اللہ کو بھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگی میں بھی اس کی دعاؤں کو نہیں سنتا. ایسے آدمی کی دعائیں پھر تنگی والی بھی قبول نہیں ہوتی. تو وہ آدمی جو فراخی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو جب تنگی میں وہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ جل جلالہ کے ہاں پھر اس کی سنوائی ہوتی ہے. تو یہ وہ بنیادی سبق ہے جو ہماری عملی زندگی میں ہمارے کام آتا ہے کہ مشکل حالات میں آدمی گھبرائے نہ، تقوی اور صبر کے ساتھ اپنے مشکلات کے دورانیے کو عبور کرنے کی کوشش کرے.